بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ہمارا درس حدیث جاری ہے اور آج ہم فصل فی ترک القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کا بیان۔ جو یاد رکھیے کہ جب ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم قرات نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اسی کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے، یعنی کہ امام کے پیچھے قرات نہ کرے۔ اور آگے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، تم میں سے کس نے میرے پیچھے قرات کی ہے؟ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کے ڈر سے خاموش رہے، یہاں تک کہ 3 بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تکرار فرمایا کہ کس نے میرے پیچھے قرات کی ہے۔ آخر میں ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور میں نے آپ کے پیچھے قرات کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرات ہی اسی کی قرات ہے، یہ نہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنی ہے، جو امام صاحب قرات کر رہے ہیں وہ مقتدی کی قرات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ امام کی پیروی کی جائے۔ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ عطا بن یسار روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قرات کے متعلق سوال کیا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، امام کے ساتھ کسی چیز میں قرات نہیں ہے۔ حضرت حتان بن عبداللہ رقاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب وہ قادہ کے قریب تھے تو ایک شخص نے کہا، یہ نماز نیکی اور پاکیزگی کے ساتھ پڑھی گئی۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو انہوں نے مڑ کر دیکھا اور پوچھا کہ تم میں سے کس نے یہ بات کی ہے؟ سب خاموش رہے تو انہوں نے پھر دوبارہ پوچھا کہ تم میں سے کس نے یہ بات کہی ہے؟ دوبارہ پھر سب خاموش رہے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اے حتان، تم نے یہ جملہ کہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ حضور میں نے یہ جملہ نہیں کہا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہاں پہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ حضور یہ کلمہ میں نے کہا ہے اور میری نیت بلائی کے سوا کچھ نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمیں نماز کا مکمل طریقہ بتلا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو سب سے پہلے اپنی صفوں کو درست کرو، پھر تم میں سے کوئی شخص امامت کروائے، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ امام کے پیچھے تکبیر کہہ کے قرات کرو، نہیں، فرمایا امام کی قرات کو سنو، یا اگر سری نماز ہے تو پھر خاموشی کا حکم ہے، اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر جب وہ تکبیر کہہ کر رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کر رکوع کرو۔ امام تم سے پہلے رکوع کرے گا اور تم سے پہلے رکوع سے سر اٹھائے گا۔ پہلے امام رکوع کرے گا، تم اس کی ابتدا میں رکوع میں جاؤ گے، تو تم اس کی ابتدا میں رکوع سے سر اٹھاؤ گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح تمہارا عمل اس کے مقابلے میں ہو جائے گا، اور جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا قول سنتا ہے، اور تمہارے نبی
کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ جاری کر دیا۔ پھر جب امام تکبیر کہہ کر سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کر سجدہ کرو، اور امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا اور تم سے پہلے سجدے سے سر اٹھائے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ عمل امام کے مقابلہ میں ہوگا، اور جب امام قعدہ میں بیٹھ جائے تو تم سب سے پہلے یہ کلمات التحیات تشہد پڑھو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا، اس میں بھی قرات کا حکم نہیں ہے۔ اور حضرت قتادہ کی روایت میں یہ الفاظ کچھ زیادہ ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو حدیث پاک روایت ہے اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور امام مسلم نے فرمایا کہ یہ روایت میرے نزدیک صحیح ہے۔ اب جو حدیث پاک یہ پڑھتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، تو وہ حدیث پاک میں آپ کو مکمل پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو نعیم وہب بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کوئی رکعت پڑھی اور اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو، یعنی کہ اگر امام کے پیچھے ہے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ جو ہے نا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں، یہ اکیلے کے لیے منفرد کے لیے حکم ہے یا امام کے لیے حکم ہے، اور یہ حدیث حسن ہے، اور یہ ترمذی شریف میں موجود ہے اور موطا امام مالک میں بھی موجود ہے۔ اب جو میں روایت بیان کرنے لگا ہوں، یہ روایت سن کے آپ کے دماغ میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا، یعنی کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ظہر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے تو یعنی کہ آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں تو پھر قرات کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے متعلق حضرت علقمہ بن قیس سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہری یعنی کہ جن میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے، فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور سری یعنی کہ جن میں آہستہ آواز میں قرات کی جاتی ہے، یہ عصر ہے اور ظہر ہے، دونوں طرح کی نمازوں میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ اب جو امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ حضرت داؤد بن قیس فرہ مدنی کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کسی نے بتایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں انگارہ ڈال دوں۔ اور حضرت عبداللہ بن ابی لیلہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کی ابتداء میں قرات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اور تحاوی شریف میں حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کیا کیا میں قرات کروں جبکہ امام میرے سامنے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب امام موجود ہو، امام کی ابتدا ہو تو قرات نہیں کرنی۔ اس وجہ سے جب ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم قرات نہیں کریں گے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت ملا کے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔